کل ہم نے بات کی تھی کہ کتاب کو کیسے پڑھا جائے۔ اس میں نے ایک کہا تھا کہ اگر ایک رائٹر دوسرے رائٹر کو کوٹ کرتا ہے، اس کی کسی بات کو شامل کرتا ہے اپنی کتاب میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رائٹر کی مجموعی فکر یا اس کا ورلڈ ویو جو ہوتا ہے وہ اسے آن کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ ایک بات کو دو رائٹر کوٹ کریں گے، لیکن اسی بات کی بنیاد پر وہ اپنا ورلڈ ویو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص، ایک رائٹر، ایک بڑا کوئی سکالر ہے، وہ اسی بات کی بنیاد پر کچھ اور کہنا چاہتا ہے، دوسرا اسی بات کی بنیاد پر کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی بات دو کتابوں میں پائی جائے گی، کوئی ایک علمی پوائنٹ ہے، کوئی ایک بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک رائٹر نے دوسرے رائٹر کی بات کو آن کیا یا اس سے وہ بورو لیا، وہ تھاٹ ایک ہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک رائٹر دوسرے رائٹر کے جو خیالات ہیں ان کی چوری کر رہا ہے یا ان سے وہ خیالات لے رہا ہے اور اپنے طور پر وہ پیش کر رہا ہے، اور پھر ہم یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ رائٹر فلاں رائٹر سے متاثر تھا اور اس سے کچھ چیزیں لی ہیں اور اپنے طور پر سے پیش کی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہی بات ہے، دونوں نے وہ کوٹ کی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ایک رائٹر نے ورلڈ ویو کیا پیش کرنا چاہا ہے اپنی اس پوری بک میں، پوری کتاب میں۔ اول و آخر اس کا کیا ہے، اول و آخر یعنی پوری مجموعی فکر اور ورلڈ ویو جو بنتا ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں اصل وہ چیز دیکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر جزوی طور پر کوئی بات کہہ رہا ہے، جزوی طور پر کوئی کسی دوسرے آتھر کو کوٹ کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک رائٹر نے اسی بات کی بنیاد پر کیا کہنا چاہا ہے اور دوسرے رائٹر نے اسی بات کی بنیاد پر کیا کہنا چاہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سیاق و سباق کو چھوڑ کر کسی ایک پوائنٹ کو لے لیتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک رائٹر نے یہ کہا ہے، حالانکہ اس کے کہنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ جو کہنا چاہتے ہیں پورے اپنی تھیسس میں، ظاہر سی بات ہے، ایک تھیسس اگر 500 پیجز کا ہے اور آپ اس پورے تھیسس میں سے دو باتیں لے کر اس کا پروپیگنڈا بنانا شروع کر دیں، یا ہم اس کی ایک بات کو اچھالیں کہ اس بندے نے یہ کہا ہے، حالانکہ اس نے جو کوٹ کیا ہے اس بات کو وہ کچھ اور ثابت کرنے کے لیے کیا ہے۔ اسی بات کو کسی اور رائٹر نے کوٹ کیا، لیکن اس نے اسی کی بنیاد پر کچھ اور ثابت کرنا چاہا ہے۔ فرق تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری بات یہی ہے کہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، مان لو کوئی شخص جو ہے بہت عمدہ قرآن کی ہی مثال لے لیتے ہیں کہ قرآن کی بنیاد پر اس نے کوئی آیت لی اور وہ اس آیت کی بنیاد پر غلط ورلڈ ویو پیش کر رہا ہے، اپنی طرف سے دلیلیں قرآن سے لے رہا ہے، لیکن اس کی مجموعی فکر جو ہے وہ اس کے خلاف ہو، تو ہم کیا اس کو داد دیں گے کہ یہ تو قرآن کی آیتیں کوٹ کر رہا ہے اپنے تھیسس میں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے تھیسس میں، اپنی بک میں یا اپنے بیان میں کوئی نیگیٹو چیز بھی کوٹ کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس نیگیٹو بات کو آن کر رہا ہے اور نیگیٹو بات کو کوٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی جس نے یہ نیگیٹو بات کہی ہے، جس کو یہ کوٹ کر رہا ہے، اس کی مجموعی فکر کو بھی آن کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا۔ جس طریقے سے قرآن کی آیت کو کوٹ کرنے والا شخص صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں صحیح ہو سکتا؟ کیونکہ اس نے اس قرآن کی بنیاد پر ایک نیا ورلڈ ویو، اور جو غلط ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ ہم یہی کہیں گے بھئی قرآن کی آیت تم نے کوٹ کی ہے، لیکن تم جو ثابت کرنا چاہتے ہو وہ غلط آپ نے استعمال کیا اس آیت کا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نیگیٹو پوائنٹ کسی اور کا لیا ہوا وہ پیش کر رہا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے اس نیگیٹو بات یا جو غلط ہے بظاہر طور پر، اس کا جو مفہوم ہے وہ واضح نہیں ہے یا غلط ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے یہ بات کوٹ کیوں کی اپنی بک میں، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مجموعی فکر اس کی کچھ اور ہے اور اس نیگیٹو پوائنٹ سے وہ کچھ پازیٹو انرجی لے رہا ہے، تو ہم نے اس پازیٹو، اس ورڈ، وہ جو بننے والا تھیسس کا جو ورلڈ ویو ہے، جو اپنا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ غلط یا نیگیٹو کسی بات کو بھی لے رہا ہے تو وہ صحیح، ہمیں اس کی مجموعی فکر کو دیکھنا ہوگا، نہ کہ کسی ایک بات کو اٹھا کر سیاق و سباق کو چھوڑ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم یہ بات کہیں کہ بھائی اس نے جو ہے یہ بات کی ہے اور یہی بات فلاں شیطان نے بھی کی ہے، یا فلاں رائٹر نے بھی کی ہے، یا فلاں اس نے بھی کیا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کی مجموعی فکر کے ساتھ۔ مان لو علامہ اقبال کو ہم کوٹ کر لیں یا ہم کسی اور بڑے رائٹر کو کوٹ کریں، پھر یہ کہیں کہ اس نے جو ہے فلاں مغربی فلسفی تھا،
اس کی بات کو کوٹ کیا اس کا مطلب وہ اس سے متاثر ہے، تو وہ متاثر نہیں ہے، بلکہ اس کی مجموعی فکر کو وہ آن نہیں کرتا، بلکہ اس کی بات کو اپنی اس بننے والی علمی عمارت کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ اس نے یہی بات اپنے ورلڈ ویو کے لیے پیش کی ہے۔ اب اسی بات کو ہم اپنے ورلڈ ویو جو ہے جو ہمارا ہے اس کی تعمیر کے لیے، اس کے دلائل کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں مجموعی فکر کو دیکھنی ہوگی، جو ورلڈ ویو بنتا ہے کسی رائٹر کا، کسی کتاب کا، کہ وہ مجموعی فکر کیا ہے، اس کے لیے وہ پازیٹیو نیگیٹو دلائل جو ہے وہ دے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے پس منظر میں وہ کچھ ان چیزوں کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک بار مطالعہ اگر کریں تو بات سمجھ نہیں آتی، دوسری بار جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بات، لیکن یہ ہو کہ ہماری نیتیں صاف ہو، ہمارا ذہن، ہم جو ہے پہلے سے کوئی مفروضہ اگر گھڑ لیں تو کتاب ہمیں وہی سکھائے گی، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہو کتاب ہم سے کیا کر رہی ہے، رائٹر کہنا کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ایک جزوی لائن نہ پکڑ لیں اور اس کو ثابت کرنا چاہیں کہ اس نے یہ کہا، حالانکہ اس کا وہ مجموعی فکر اس کی وہ تھی ہی نہیں۔ تو جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ، تو ہم جو ہے بڑے لوگوں کو، احمد جاوید صاحب کے بقول، ہم ان کو دروازہ بنائیں، دیوار نہ بنائیں، اس کی مجموعی فکر کو لیں، جہاں ہمیں پازیٹیو چیزیں ملیں گی، انرجی ملے گی، تو ہم اس پازیٹیو انرجی کو لیں جو میری اور آپ کی بننے والی جو عمارت ہے، ذہنی، علمی، ٹھیک ہے نا، شخصیت سازی جو بھی ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی وہ سپورٹ دے، تو وہ وہی ہوگا کہ اس بندے نے کہنا، یہ بندہ اپنی کتاب میں کہنا کیا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس میں غلطیاں ڈھونڈنے بیٹھ جائیں، ہمارا قد کاٹ وہ ہے ہی نہیں، میں اس کوالیفائی نہیں کرتا کسی سے اختلاف کرنے کا۔ تو ہر بندے کو جو بڑا بھی جو بھی رائٹر ہو، اس کو ہم دروازہ بنائیں دیوار بنانے کے بجائے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے بات ہوگی اس موضوع پر۔